الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللہ پاک فرماتا ہے میرے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفریق پیدا نہ کرو. آج ہمارے اندر تفریق ہے. حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک. کیا اچھا ہوتا جو ہوتے مسلمان بھی ایک. کہیں فرقہ بندی، کہیں ذاتیں، کیا پنپنے کی دنیا میں یہی باتیں ہیں. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے. ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنا ہے. مسلکوں میں، برادریوں میں، قوموں میں، خاندانوں میں تقسیم نہیں ہونا ہے. اللہ کا حکم ہے قرآن مجید میں، اے مردوں کے گروہ دوسرے مردوں کے گروہ کے پیچھے مت ہنسو. جن کے پیچھے تم ہنس رہے ہو ممکن ہو وہ تم سے بہتر ہو، ان کا ایمان اور عمل تم سے بہتر ہو. اس لیے ہمیں ایک دوسرے کی تذلیل نہیں کرنی، ایک دوسرے کی تمسخر نہیں، مذاق نہیں اڑانا. ہم کسی کے پیچھے ہنس رہے ہیں، ہو سکتا ہے جن کے پیچھے ہم ہنس رہے ہیں ان کا عمل ہم سے بہتر ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، پیغام ہے کہ اے مسلمانوں کے ایک گروہ تم دوسرے مسلمانوں کے گروہ کے پیچھے نہ ہنسو. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کو خطاب کر رہا دوسری آیت میں کہ عورتوں، مسلمانوں کی عورتوں کی ایک جماعت دوسری مسلمانوں کی عورتوں کے پیچھے مت ہنسو. جن کے پیچھے تم ہنس رہی ہو تم سے بہتر ہو ایمان اور عمل میں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دوسرے کے بالکل قریب رہو. اگر مشرق کا مسلمان ہے اس کے پیر میں کانٹا چبھ رہا تو اس کا دکھ درد مغرب کے مسلمان کے اندر ہے، ہونا چاہیے. اور ہمیں ایک دوسرے کے اتنے قریب آنا چاہیے، رہنا چاہیے جیسے انگلیاں، ایک دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے سے. اس طریقے سے ایک ایمان والا دوسرے ایمان سے والے سے مل کر رہنا چاہیے. بریلی، دیوبندی، شیعہ، سنی، یہ تمام چیزیں، دین نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے. دین وہ ہے جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اللہ پاک قرآن میں یہی تو فرما رہا ہے پورا دین میں داخل ہو جاؤ. نہ آپ کی مرضی چلے گی اس میں، نہ آپ کی خواہش چلے گی. جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس پر عمل کرو. یہ اصل دین ہے. تو ہم ایک دوسرے کا تمسخر نہ اڑائیں، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے کے پیچھے نہ ہنسے. آج ہماری پہچان پگڑیوں سے ہو رہی ہے، آج ہماری پہچان ٹوپیوں سے ہو رہی ہے. ان حضرات کی ٹوپی اس رنگ کی ہوتی ہے، اس کلر کی ہوتی ہے. ان حضرات کی اس طرح کی ٹوپی ہوتی ہے. ان حضرات کی لباس ایسا ہوتا ہے. ہماری لباسوں پر، ہماری ٹوپیوں پر آج ہماری پہچان ہو رہی ہے. ارے مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ کس دین کو دے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گئے ہیں اور آپ اس سب کو بھول کر کے نہیں اپنی خواہشات میں لگ گئے ہیں. جہاں آپ کو نفع ہونا شروع ہو گیا آپ اسی میں لگ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے سے مل کر رہیے، ایک دوسرے کے قریب رہیے، اور کسی کے اوپر مصیبت پڑ جائے تو اس کی مصیبت پر نہ ہنسیں بلکہ اس کا دکھ درد میں آپ شریک رہیں. اگر آپ کسی کی مصیبت پر ہنسو گے، اس کا مذاق اڑاؤ گے تو ہو سکتا ہے اللہ اس کی مصیبت کو ہٹا دے اور آپ پر ڈال دے. اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے قریب رہنا ہے. ایمان والوں کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دی ہے جس طرح ایک جسم ہوتا ہے اور اس جسم میں اگر ایک پھوڑا نکل آئے تو اس پھوڑے کو سارا بدن محسوس کرتا ہے، بخار اور حرارت میں مبتلا ہو جاتا ہے.
اسی طرح ایک کو اگر تکلیف پہنچی ہے تو سارے لوگ اس کی تکلیف میں شریک ہوں اور اس کو اپنی تکلیف سمجھیں اور ایک دوسرے کے قریب آئیں، ایک دوسرے کی تذلیل اور تمسخر نہ اڑائیں، غیبت نہ کریں، امانت میں خیانت نہ کریں، لڑائی جھگڑے نہ کریں۔ جو مسلمانوں پر اپنے بھائیوں پر ہتھیار اٹھا لے وہ ہماری ملت سے نکل گیا۔ ہمیں چاہیے ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں اور برادریوں میں، مسلکوں میں، علاقوں میں نہ تقسیم ہو اور سب بھائی بھائی بن کر رہیں۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے پر جوڑا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و حسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ تو ہمیں چاہیے ہم جو ہے ایک دوسرے کے قریب آئیں، ایک دوسرے کے قریب رہیں، لڑائی دنگے نہ کریں، آپس میں ایک دوسرے کی تذلیل نہ کریں۔ بریلوی اور دیوبندی، شیعہ، سنی، حنفی اور اہل حدیث اور اس طرح کے مسلکوں میں تقسیم نہ ہو۔ اگر کوئی ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک پڑھ رہا ہے، اگر کوئی ٹوپی اوڑھ کر نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک پڑھ رہا ہے، اگر کوئی مونچھے اس طرح سے صاف کرا رہا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی مونچھے نہیں کتروا رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ ہمیں اپنا چہرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسا بنانا ہے۔ اگر کوئی داڑھی نہیں رکھ رہا ہے تو اس کی داڑھی کی وجہ سے اس کو حقارت سے نہ دیکھو، اگر کوئی شراب پی رہا ہے تو شرابی کو حقارت سے نہ دیکھو، ہو سکتا ہے اللہ پاک اس کو ہدایت دے۔ اگر کوئی زانیہ ہے، فاحشہ ہے، اس کو بھی حقارت سے نہ دیکھو، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دے۔ تو ہمیں اپنی دینداری پر مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا ہے اور اپنا آپ کو پار سے نہیں سمجھنا ہے۔ اپنا آپ کو نماز پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، سجدے اور تسبیح پڑھ کر کے ہمیں جو ہے اپنا اعلیٰ مقام اپنے اندر تصور نہیں کرنا ہے اور کسی دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، جب بیت اللہ شریف سامنے آئے تو آپ نے انگلی اٹھائی کہ بیت اللہ تیرے ڈہا دینے سے بھی زیادہ بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو ایذا پہنچانا اور تکلیف پہنچانا۔ بیت اللہ کو ڈہا دیا گیا تو اس کی تعمیر دوبارہ کی جا سکتی ہے، لیکن کسی کا تذلیل کی اور کسی کی توہین کی تو اس کا دل دوبارہ نہیں جوڑا جا سکتا۔ اس لیے ہمیں ایک دوسرے کا اکرام کرنا ہے، اپنی عبادتوں پر فخر نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کے قبول ہونے کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اور ہمیں جو ہے مسلکوں میں اور علاقوں میں اور برادریوں میں، قوموں میں تقسیم نہیں ہونا۔ اپنے خاندان کو دوسرے کے خاندان پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا خاندان تیرے خاندان سے بہتر ہے، یہ تو جہالت کی باتیں ہیں۔ عرب لوگ جہالت میں ایسا کرتے تھے۔ ہمیں جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے خاندان والے کتنا ایمان اور عمل میں آگے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے بڑے، ہمارے خاندان کے لوگ ایمان اور عمل میں کمزور تھے تو وہ آگے ان کا کوئی اللہ کے نزدیک مرتبہ اور رتبہ نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں تقوی چلے گا۔ ہمارے قبیلے، ہمارے خاندان، ہماری برادری، ہمارے مسلک یہ ہمارے تعارف کے لیے ہیں، ان پر ہماری مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ کے ہاں جو ہماری مغفرت ہوگی وہ تقوی اور طہارت پر ہوگی۔ تقوی ہمارا شعار ہونا چاہیے اور ہم ایک دوسرے کی عزت کریں، اکرام کریں اور جب بھی بات کریں اچھی بات کریں، زبان کے اندر مٹھاس پیدا کریں۔ اس سے آپ بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں، اور اسی زبان سے کسی کی تذلیل کریں گے تو آپ کا لوگوں کے اندر کردار گر جائے گا۔ اس لیے ہم ایک دوسرے کا اکرام کریں اور ایک دوسرے کے قریب آئیں، اتفاق اور اتحاد سے رہیں، لڑائی دنگوں سے بچیں، امن و امان کی بات کریں، اور کوئی فسادی آدمی سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہونا چاہیے۔ اللہ فسادیوں اور جھگڑا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم جو ہے آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کریں۔ اللہ سے دعا اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔